میں روزے رکھ کر جو راتوں کو تراویح پڑھتا ہے، مولا اس کے پچھلے سب جرموں کی بخشش کرتا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی کرواؤں گا رمضان میں، اللہ کا احسان ہے عطا کیا رمضان ہے۔ شکر مولا کرتے رہنا مومن کی پہچان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان مبارک کے لیے صرف 4 دن باقی ہیں۔ 26 رمضان ہے، انشاءاللہ جمعرات کے دن چاند نظر آئے گا، تو ہمیں رمضان مبارک گویا ہمیں اللہ رب العالمین نے نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک پورا کا پورا ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کی عظیم الشان رحمتیں، برکتیں اور بھلائیاں، خیرات سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان نعمت ہے جس کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ رمضان مبارک سب سے زیادہ محبوب مہینہ اللہ کے نزدیک رمضان ہے۔ رمضان مبارک اہل ایمان کا، اہل تقوی کا، اہل خیرات کا اور نیک مومنوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ گناہوں کی بخشش کا اور اللہ رب العالمین سے اپنی رحمتوں کو پانے کا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے جنت کو بنانے کا مہینہ ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا خوش ہوتے تھے جب رمضان آتا تھا۔ رمضان کے آنے کے قریب میں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، کہا ایھا الناس، اے لوگو، آتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے۔ شہر مبارک، کہا رمضان آ گیا، رمضان مبارک مہینہ ہے، تو یہ مبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں، اس کا استقبال ہم کیسے کریں؟ رمضان کے استقبال کرنے کے لیے 2 قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ ایک وہ لوگ ہیں جو رمضان کی تیاری کرتے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، پیسے کے لیے کہ یہ سیزن ہے ان کے کمانے کا، یہ سیزن ہے ان کے دنیا بنانے کا اور لوگوں کو لوٹنے کا۔ تو سپر مارکیٹ دیکھ لیں اور کپڑے والے دیکھ لیں اور ہر جگہ پر لوگ دنیا میں بزنس کرنے والے رمضان آتے ہی اپنی تمام تیاروں کے ساتھ میں وہ انتظار میں رکھتے ہیں کہ بھئی کون آئے ہمارے پاس، ہم ان کو لوٹیں اور ان کو بنائیں۔ تو اب دنیا دار لوگوں کے لیے رمضان آ گیا ہے، لیکن اصل رمضان تو ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں، اہل اللہ ہیں، اہل التقوی ہیں، اور رمضان جنت والوں کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کرنے کے ساتھ ساتھ شیاطین جو انسانوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں، رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو قید کر دیتا ہے۔ اور فرشتہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ہر دن یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کرنے والے جس کے دل میں جذبہ ہو بھلائی کرنے کا، چلو آگے بڑھو، یہ بھلائی کرنے کا وقت ہے، یہ مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ مہینہ ہے اپنے گناہوں کی بخشش کا، آگے بڑھو، بھلائی کرو۔ اور اسی طرح سے کہتا ہے، یا باغی الشر، اے برائی کرنے والے، زندگی میں تجھے 11 مہینے فرصت ملی برائی کرنے کی، اب تو برائی نہ کر، اب برائی سے باز آ جا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن اعلان کرواتا ہے اپنے بندوں کو کہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کریں اور برائی کرنے والوں کو بریک لگانا ہے۔ رمضان کا معنی ہی بریک لگانا ہے۔ رمضان صوم کا مہینہ ہے، تو اس کا استقبال ہم کیسے کریں؟ نمبر 1، ہم پہلے سوچیں، تیاری کریں۔ اگر کوئی آدمی گھر میں شادی کرنا ہے یا گھر میں کوئی کام کرنا ہے، گھر بنانا ہے، تو اس کی پلاننگ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس عظیم الشان اللہ کا یہ مہینہ ٹریننگ اسکول، ٹریننگ سینٹر اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو اللہ نے 1 مہینے کا کورس رکھا ہے، اپنی روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی تمام چیزوں کا علاج اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا فضل و کرم فرمایا۔ سب سے پہلے ہم سوچیں کہ میری زندگی کا کون سا یہ رمضان ہے؟ کتنے سال گزر گئے رمضان کرتے کرتے، اور یہ رمضان
کس نمبر کا ہے عمر کے حساب سے آپ دیکھ لیں. پچھلے رمضانوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ کووڈ-19 کرونا وائرس کا رمضان ہے کہ جس میں آپ گھر کے اندر قید ہیں. زندگی میں اس سے اچھا رمضان کبھی نہیں آیا، جہاں دنیا سے آدمی کنارہ کش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں خاص عبادت کے لیے نکلے. کبھی موقع نہیں ملا. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ. رمضان میں اعتکاف کا ذکر آیا. رمضان میں اعتکاف کیوں کرتا ہے آدمی؟ کہ پوری طرح سے 10 دن اللہ کی بارگاہ میں کام دھندا کاروبار نوکری سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں اعتکاف کو بیٹھے تاکہ اللہ کو راضی کرے. تو آج تو ہمیں گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کر دیا، بولے کہیں آپ کام نہیں کرنا ہے، کہیں کچھ باہر نہیں جانا ہے، گھر کے اندر رہو، گھر کے اندر رہو. تو گھر کے اندر یہ بہترین موقع ہے خود بھی اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو ہم تیار کریں. اور رمضان کی جو عبادتیں ہیں وہ اکیلے مسجد میں جا کر جو کیا کرتے تھے اب گھر کے اندر گھر کی فیملی کے ساتھ کریں گے. سب سے پہلے اپنے نفس کا حساب کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کا حساب کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا علیکم فرمایا کہ لوگو اپنے آپ کا محاسبہ کرو، حساب کرو زندگی کا کہ کتنی ہم نے برائیاں کی ہیں، اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا حساب ہو. اور اسی طرح سے فرمایا اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ تمہارے نام اعمال تولے جائیں، یہ وقت ہے. اور فرمایا فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حساب. آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. یہاں پر کوئی حساب نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کتنا کر رہا ہے. اور وَغَدًا حساب ولا عمل. اور کل جو آنے والا ہے وہاں صرف حساب ہے، وہاں پر عمل نہیں ہے. تو اس لیے ایک زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے موقع دیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یعنی تقوی والے لوگ، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں شیطان غفلت میں ڈالتا ہے تو اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں. تو یہ مبارک مہینہ آیا، ہم اپنی غفلتوں سے بیدار ہوں، اپنی برائیوں سے، اپنی زندگی کے تمام کرتوتوں سے توبہ کرنے اللہ کی بارگاہ میں. اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اللہ نے بہترین موقع دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس مبارک مہینے کے اندر دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو استقبال رمضان کے لیے اپنے دل میں عزم و حوصلہ کرنا ہے، عزم و حوصلہ پیدا کرنا ہے کہ اس رمضان کو ایسے گزاروں گا کہ اس سے پہلے میں نے زندگی میں کبھی ایسا رمضان نہیں گزارا ہے. پروگرام کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے، تیاری کرنا ہے ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اور عبادتوں کے لیے، رات کی تراویح کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. رمضان سے جو شخص محروم ہوا زندگی میں سب سے بڑا بدبخت اور بدنصیب اور محروم انسان ہے جس نے اس رات کو کھو دیا. تو رمضان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم ذرا سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو پچھلے سال زندہ تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں. اور آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اپنی زندگی کو کھو دیا اس کرونا وائرس میں. کتنے مسلمان ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی کا جنازہ دکھایا، بولے یہ بہت بڑا کروڑپتی آدمی تھا، مسلمان دیندار آدمی تھا، داڑھی بھی تھی، لیکن کرونا وائرس نے اس کو ختم کر دیا. نہ جانے کتنے ہزاروں مسلمانوں کی جان لے لیا اس کرونا وائرس نے. اور اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، آپ کو زندگی دی ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور رمضان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان نصیب فرمائے. اور رمضان کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اہل ایمان، اہل تقوی اور اہل اللہ کے لیے یہ سب سے بڑا خوش نصیب موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا ہے. تو ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں اور فضیلتیں رکھی ہیں، مغفرتیں رکھی ہیں، تو انسان کو اپنے اندر رحم دلی اور ہمدردی اور اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور صدقہ اور خیرات
اور لوگوں کے ساتھ جی بھلائی، یہ تمام چیزیں کرنے کا موقع آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان مبارک ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ کا مطلب عقیدہ صحیح ہو اور اس کے بعد اس کا اخلاص موجود ہو کہ اللہ نے میرے اوپر رمضان فرض قرار دیا ہے، اس سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو کھانا پینا بند ہو گیا، کام بند ہو گئے، چیزیں بند ہو گئی، یہ خراب ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، کوئی آدمی بوجھ اور تکلیف محسوس نہ کرے، تنگی محسوس نہ کرے رمضان کو، تو ایسے انسان کے لیے رمضان مبارک کے اندر وہ پھر بدبخت اور بد نصیب ہے۔ بلکہ رمضان آنے سے آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، مغفرت کا اور اس کی برکتوں کا مہینہ ہے، تو آدمی خوشی کے ساتھ اس مہینے کی فضیلت کو، فرضیت کو اپنے اوپر، اپنے دل میں لے کر روزہ رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احتساب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے ثواب سے ثواب عطا فرمائے، اس طرح کی نیت لے کر ہم روزہ رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج رمضان کے قیام کے لیے ہم مسجدوں کو جایا کرتے تھے، آج مسجدیں بند ہیں، جماعت اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجدیں بند ہیں۔ سعودی عرب نے اعلان کر دیا، مفتی صاحب نے سعودی عرب کے، کہ رمضان کا پورا مہینہ اور عید کی نماز سب گھروں میں ہوگی۔ تو افطار کی پارٹی، افطار کا مقام مسجدوں میں نہیں رہا، اور اسی طرح سے عبادتیں مسجد میں نہیں، ساری عبادتیں گھر کے اندر کرنی ہیں۔ روزہ افطار گھر میں کرنا ہے، سحری کے ساتھ میں جیسے سحری کرتے ہیں ویسے افطار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا پروگرام کریں؟ رمضان میں جو لوگ افطار کراتے تھے ان پیسوں کو صدقہ اور خیرات کریں، اور ان بھائیوں کی مدد کریں جو بھوکے مر رہے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے، جن کے پاس نوکری بند ہو گئی، اور روزی روٹی محل جو روزانہ کرتے تھے یا کہ ان کے ہفتے واری جو نوکری ہوتی تھی سب ختم ہو گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ہم مدد کریں رمضان مبارک کے اندر، صدقہ اور خیرات کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ میرے لیے ہے، اور بندہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، تمام اعمال مقرر ہیں، روزے کا ثواب، صدقہ و خیرات کا ثواب، جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب مقرر ہے، لیکن سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کے لیے اسپیشل، روزہ میرے لیے اسپیشل ہے تو میں اس کے لیے اسپیشل بدلہ عطا کروں گا، بدست خاص اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان حالت روزے میں اکیلے میں جا کر پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، جو کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ بندہ صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضامندی کے خاطر تنہائی میں بھی وہ اللہ سے ڈر کر روزہ رکھتا ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی وہ کچھ روزہ رکھنے کا اپنے آپ کو پورا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے اندر روزہ رکھنے والا، اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے بھوک کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشک کی خوشبو سے زیادہ اس کا ثواب رکھا ہے۔ بولے اللہ کے نزدیک اس کی منہ سے کھانے کی بھوک کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ عظیم ہے۔ تو رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ گاہے گاہے آپ کے پاس آتی رہیں گی۔ تو رمضان میں ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی عند فطرہ، ایک افطار کے وقت میں، اس لیے کہ آج اللہ نے روزہ فرض کیا، میں نے پورا دن اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضامندی میں، قرآن کی تلاوت میں، نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، اور زبان سے ہمیشہ اچھی بات کہنے میں گزار دیا۔ افطار میں اس کو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میرے روزے کو قبول فرما لے، وہ دعا کرتا ہے۔ اور ایک خوشی بندے کو اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، جب اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب دیکھ کر انسان خوش ہو جائے گا۔ اور رمضان کے اندر
اللہ رب العالمین کی یہ جو بشارت ہے، نعمت ہے انسان کے لیے، اللہ رب العالمین کا جو روزہ ہے، یہ اصل روزہ کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، یہ اصل روزہ ہے دل کا روزہ ہے، کہ آدمی دل سے روزہ رکھے اور اپنے دل میں تقوی پیدا کرے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ہمارے اوپر ہی نہیں بلکہ اور بھی امتوں پر روزہ فرض تھا، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔